السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور عوام کی خبرگیری پر گفتگو ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ کیس و کسرا کی حکومتیں لرز جاتی تھیں، اور آپ کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں کے کام کاج کرنے کے بعد جب تھک جاتے تو مسجد کے ایک کونے پر فرش پر لیٹ جاتے تھے، اور آپ خود بیوہ عورتوں اور یتیموں کے لیے آٹے کا تھیلا اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر میں پہنچاتے۔ غلام عرض کرتے کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ آج تو میرا بوجھ اٹھا لوگے، قیامت والے دن کون اٹھائے گا؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری اور اپنی عوام رعایا کی خبرگیری کس طرح فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو رستے میں رعایا کی خبرگیری کے لیے آپ قافلے سے الگ ہو گئے، اپنی سواری سے اترے تو ایک طرف نکل گئے۔ ایک خیمے میں ایک عورت بیٹھی تھی، تو اس سے جا کے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ پتہ چلا ہے کہ عمر ملک شام سے روانہ ہو گیا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہمیں تو ایک کوڑی بھی نہیں ملی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بی بی اتنی دور حضرت عمر کو کیسے آپ کے حال کا پتہ چلے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر اس کو ہمارے حال کا پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ خلافت کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر رقت طاری ہوگی، آپ نے 25 دینار دے کر اس بی بی کو راضی کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ پاک کے باہر ایک بدوی، ایک دیہاتی میاں بیوی آ کر رہنے لگے، خیمہ بنا لیا۔ تو اس بدوی کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی، تو اب وہ پریشان تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو کیا بنے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان کو پتہ چل گیا، تو آپ گھر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لائے تو آپ کی زوجہ اس عورت کی دائی بنی، تو آپ باہر بیٹھے اس بدوی شخص کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے اندر سے آواز دی، مبارک ہو امیر المؤمنین، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جب اس بدوی نے سنا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہیں اور ان کی بیوی جو ہے وہ میری بیوی کی دائی بن گئی، تو گویا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اظہار تشکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں اتنا ہوں کہ میری بیوی کی جو دائی ہے وہ وقت کے امیر المؤمنین کی بیوی بنی ہے۔ تو یہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کی عاجزی اور عوام کی خبرگیری کا عالم تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، آپ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ عوام کا پتہ چلے، تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے غلام اسلم کو فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ اب جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس عورت کے بچے بھوکے ہیں، اس نے پانی چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ ابھی کھانا پک رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی، اللہ پاک عمر کو پوچھے گا کہ وہ ہمارے حال کو دریافت ہی نہیں کرتا، اس کو ہمارے حال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ ایک رقت طاری ہو گئی۔
آپ فوراً بیت المال میں گئے اور کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، اس کو تھیلے میں ڈالا، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ تو غلام اسلم جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین لائیے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا تو قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اب اندازہ کیجئے وقت کے امیر المؤمنین ہیں، آپ خود جاتے ہیں اس بی بی کے گھر میں، کھانا پکانے میں اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، بلکہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب چولہے میں آگ جلا رہے تھے تو آگ کا دھواں آپ کی داڑھی سے گزر رہا تھا، کھانا تیار کیا تو اس کے بچوں کو کھلایا، اب بچے خوش ہو کے سو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بی بی اب تو عمر کو معاف کر دو نا۔ تو وہ بی بی کہنے لگی کہ عمر کا معاملہ، عمر کا فیصلہ اللہ پاک فرمائے گا، ہاں البتہ دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ تجھے عمر کی جگہ عطا فرما دے۔ یہ تھے وقت کے حکمران، یہ تھے ریاست مدینہ کے حکمران کہ حکمرانی کوئی آج کل جیسے سمجھا جاتا ہے کہ حکمران بنیں گے تو عیش و عشرت کریں گے، زمین دولت جائیدادیں بنائیں گے، دنیا میں تو بنا لیں گے، آخرت میں جب پھر رعایا کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت کیا بنے گا؟ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری رعایا کے اندر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن اس کے بارے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ حکمرانی کو ایک کانٹوں کی سیز سمجھتے تھے، نہ کہ یہ ہے کہ بینک دولت اور جائیدادیں بنانے کا۔ قیامت والے دن رعایا کے بارے میں ان سے سوال ہوگا حکمرانوں سے کہ جو اپنی رعایا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔